سلوات میں کرب و بلا کرب و بلا کرب و بلا ہوں، میں کرب و بلا، میں کرب و بلا کرب و بلا کرب و بلا ہوں، میں کرب و بلا۔ شبیر جسے کہہ دے نما خوار ہے میرا، بس نام وہی لینے کا حقدار ہے میرا۔ معیار بھی حیران ہے وہ معیار ہے میرا، شہزادہ شبیر زمیندار ہے میرا۔ سینچا ہے مجھے فاتح خیبر کے لہو نے، آباد کیا ہے ابو طالب کی بہو نے۔ میں کرب و بلا میں کرب و بلا کرب و بلا کرب و بلا ہوں، میں کرب و بلا۔ اکبر سے جوانی کی سند پائی ہے میں نے، عباس کے پرچم کی ہوا کھائی ہے میں نے، اصغر کی ہنسی ہونٹوں پہ لہرائی ہے میں نے، تب جا کے یہ دیوار ستم ڈھائی ہے میں نے۔ جو دوش پہ غازی کا علم رکھ نہیں سکتے، وہ میرے علاقے میں قدم رکھ نہیں سکتے۔ میں کرب و بلا کرب و بلا کرب و بلا ہوں، میں کرب و بلا۔ ایک نعرہ سلوات۔ جو میرے مصائب پہ کبھی رو نہیں سکتا، پھولوں پہ بھی آرام سے وہ سو نہیں سکتا، زمزم سے بھی وہ داغ خطا دھو نہیں سکتا، وہ جان بھی دے دے تو میرا ہو نہیں سکتا۔ کلثوم کا احساس ہوں، زینب کا یقین ہوں، میں اصل میں فردوس ہوں، کہنے کو زمین ہوں۔ میں کرب و بلا کرب و بلا کرب و بلا ہوں، میں کرب و بلا۔ سچائی کے کردار کبھی بک نہیں سکتے، میسم کے طرفدار کبھی بک نہیں سکتے، شبیر کے مختار کبھی بک نہیں سکتے، ہاں میرے عزادار کبھی بک نہیں سکتے۔ مجھ سے میری تاریخ سے جو پیار کرے گا، ہر دور میں بیعت سے وہ انکار کرے گا۔ میں کرب و بلا کرب و بلا کرب و بلا ہوں، میں کرب و بلا۔ ایک نعرہ سلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ رحم اللہ من قرأ سورۃ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ الصلاۃ والسلام علی نبینا و شفیع ذنوبنا مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، واللعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد، فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الکریم
بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون صدق اللہ العلی العظیم. صلوات پڑھے بر محمد. خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے اور بنی نوع آدم سے اس بات کا مطالبہ کر رہا ہے کہ قرآن کے اوپر تفکر سے کام لیا جائے، کہ ہم نے قرآن کو عربی میں اس لیے نازل کیا کہ شاید تم عقل لگاؤ، شاید تم سمجھو. پہلا مخاطب اس کا عرب ہیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ جہاں قرآن نازل ہو رہا تھا وہ عربی داں تھے اور ان کی مادری زبان عربی تھی. لیکن قرآن میں جا بجا اس بات کا بھی اعلان ہوا کہ قرآن پورے عالم کائنات کو مخاطب کرتا ہے، اور قرآن کی کتاب خدا ہونے کے لیے تو بہت سے دلائل ہیں، لیکن اس میں سے ایک دلیل یہ بھی ہے کہ قرآن مجید نے فقط مسلمانوں کو مخاطب نہیں کیا، بلکہ کہیں پر فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگوں، کہیں فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے مومنو. تو قرآن مجید نے یہ واضح کر دیا کہ یہ اس خالق کی طرف سے ہے جس نے تمام بنی نوع آدم کو خلق فرمایا ہے. اب کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ قرآن مجید وہ کتاب ہے جو معمے کی صورت میں نازل نہیں ہوا، بلکہ وہ مسائل کو حل کرنے کے لیے آیا. اسی لیے قرآن مجید نے ہر مسئلے کا حل بتایا، مگر اس کے ساتھ ایک شرط یہ رکھی کہ خداوند عالم نے ان میں کچھ محکمات آیات بھیجی ہیں، کچھ متشابہات ہیں، اور یہ واضح کر دیا کہ محکمات تو تم خود سمجھ لو گے، مگر متشابہات اس وقت تک سمجھ میں نہیں آئیں گی جب تک راسخون فی العلم کے دامن سے متمسک نہ ہو جاؤ. اگر راسخون فی العلم کا انتخاب ہم نے خود کر لیا ہوتا تو حق تھا مسلمانوں کو کہ مسلک شیعت کو نشانہ بنائیں اور اعتراضات کریں، مگر راسخون فی العلم کا ایڈریس تو ہمیں پتہ تو ہمیں قرآن میں ہی ملا ہے. اگر قرآن نے کہیں یہ دعویٰ کر دیا ہوتا کہ ہم تمہاری ہدایت کے لیے کافی ہیں تو جس نے حسبنا کتاب اللہ کہا تھا ہم اس کے دعوے کو سچا مان لیتے، مگر قرآن مجید نے تو اپنے مسائل میں یہ بات واضح طور سے کہہ دی کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، جو نہیں جانتے ہو وہ اہل ذکر سے پوچھ لو. تو قرآن کہاں پر یہ بات کہہ رہا ہے کہ ہم تمہارے لیے کافی ہیں؟ ارشاد ہوا کہ راسخون فی العلم وہ اس کی تعویل سے واقف ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن بھی اس بات کی طرف بار بار بنی نوع آدم اور مسلمانوں کو توجہ دلا رہا ہے کہ یہ قرآن اس وقت تک کافی نہ ہوگا جب تک ان کے در سے متمسک نہ ہو جاؤ کہ جن کا تعارف رسول نے جا باجا کروایا. میں آپ کی خدمت میں پڑھے لکھے حضرات تشریف فرمائے، کل بھی میں نے یہ چیز عرض کی تھی کہ قرآن مجید میں ہر چیز کا حل موجود ہے، لیکن عالم اسلام کی جو 3 چیزیں بنیادی ہیں وہ ہے توحید، پھر ہے رسالت کے اوپر عقیدہ، اور پھر تیسرا عقیدہ آتا ہے امامت. یعنی یہ وہ 3 عقیدے ہیں کہ جن کے اوپر عالم اسلام کو تدبر سے کام لینا ہے، تفکر سے کام لینا ہے، کیونکہ یہ اسلام کی بنیاد ہیں، اور اگر ان میں کہیں پر کجی پیدا ہو گئی تو پھر عالم اسلام کے لیے مشکلات کھڑی ہو جائیں گی. آج اہل تشیع پر یعنی ہم لوگوں پر، شیعوں پر طرح طرح کے فتوے بھی ہیں، الزامات بھی ہیں. کہیں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ عبداللہ بن سبا کے پیدا کردہ لوگ ہیں، یہ عبداللہ بن سبا تھا کہ جس نے ان کو وجود بخشا، ورنہ شیعت کا کوئی وجود ہی نہیں تھا، یہ تو بہکے ہوئے لوگ ہیں، گمراہ لوگ ہیں. بہرحال کل کی مجلس میں عبداللہ بن سبا کا جو مسئلہ ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. یعنی مسلسل اعتراضات ہیں، کفر کے فتوے ہیں، شرک کے فتوے ہیں، بدعتی ہونے کا الزام ہمارے اوپر ہے. تو میں نے یہ چیز آپ کی خدمت میں عرض کی
کہ ان 3 مجلسوں میں 3 چیزوں پر بولنا چاہتا ہوں. ایک توحید، دوسرے نبوت یعنی رسالت، اور تیسرے امامت. توحید کے اوپر میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ تمام مذاہب اور تمام ادیان کی کتب کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہر مذہب میں مفہوم توحید وہی ہے جو مفہوم توحید قرآن نے بیان کیا. جب آپ دیکھیں گے کہ خدا کی بات آتی ہے، اللہ کی بات آتی ہے، ایشور کی بات آتی ہے، تو وہاں واضح طور سے یہ بات ثابت ہے کہ وہ خدا کہ جس نے اس کائنات کو خلق کیا وہ ایک ہے. یہ بنیادی عقیدہ ہے. اور قرآن مجید نے توحید کو سمجھانے کے لیے جا بجا مثالیں بھی دیں اور مثالیں پیش کی. ایک مثال میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے جا رہا ہوں اور بڑی توجہ سے سن لیں کہ خداوند عالم اگر دیکھا جائے اور جو اہل بیت سے ہمیں توحید ملی اس توحید کی بات ہو رہی ہے کہ واقعاً اس توحید کو اگر دیکھا جاتا ہے تو محسوس ہوتا ہے کہ واقعاً یہ خدا کی بات ہو رہی ہے، یعنی جو توحید اہل بیت کے در سے ہمیں حاصل ہوئی. میں آپ کی خدمت میں پہلے ایک چیز یہ عرض کر دوں کہ بزرگ علماء نے بتایا کہ آج سے کافی مدت پہلے ایک کانفرنس ہوئی جس میں عیسائی علماء جمع ہوئے اور انہی نے مسلمان علماء کو دعوت دی اور ان کے سامنے یہ بات رکھی کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ خدا واحد ہے، قل هو اللہ احد، خدا احد ہے، خدا واحد ہے. کہا کہ آپ اس بات کو کہتے ہیں؟ کہا جی ہاں ہمارا عقیدہ ہے. تو انہی نے کہا کہ یہ بتائیے کہ واحد جو لفظ ہے وہ قابل تقسیم ہے، یعنی اسے ڈیوائیڈ کیا جا سکتا ہے. آپ سوچیں، توجہ سے سنیں. کہا کہ واحد جو ہے یعنی ایک، واحد ایک، اثنین دو، ثلاثہ تین، یہ عربی کی گنتی ہے. انہی نے کہا کہ یہ جو واحد ہے ایک، یہ قابل تقسیم ہے، یعنی آج ریاضی اس ترقی پر ہے کہ ایک کو تقسیم کیا جا سکتا ہے، بانٹا جا سکتا ہے. یہ میتھمیٹک مسئلہ ہے. تو کہا ہاں. تو کہا کہ یہ بتائیے کہ جب واحد ہے ایک جس کے لیے عدد استعمال ہوا تقسیم ہو سکتا ہے، تو آپ کیا تو یہ ہے کہ خدا تقسیم ہونے والی شے نہیں ہے. کون سوال کر رہے ہیں؟ عیسائی علماء. سارے مسلمان علماء جو موجود تھے وہ خاموش ہو گئے کیونکہ ان کے پاس اس کا جواب نہیں ہے. تو ان عیسائی علماء میں سے ایک عالم نے کہا کہ آپ کے پاس تو اس کا جواب نہیں ہوگا، ہمیں معلوم ہے. کہا کہ مگر اگر میں کسی انہی نے کہا کہیں گے میں نے کسی شیعہ عالم کو اس میں نہیں بلایا. توجہ فرمائیں. کہا کہ اگر میں کسی شیعہ عالم کو اس میں بلا لیتا تو پھر وہ ہمیں لاجواب کر دیتا. کہا کہ کیسے؟ کہا آپ کے پاس تو جواب نہیں ہے، لیکن 1400 سال پہلے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کہا انہی نے اپنے خطبے میں ایک چیز کہی، مولا نے خطبہ اول میں ایک چیز کہی. کہا کہ علی نے وہاں پر ارشاد فرمایا کہ وہ واحد ہے، وہ احد ہے، وہ ایک ہے، لیکن ارشاد فرمایا کہ وہ ایسا ایک ہے جو تقسیم نہیں ہو سکتا. بظاہر یہ نکتہ لگ رہا ہے، بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ ایک فضیلت ہے. نہیں، میں نے آپ سے بتایا کہ ریاضی کا بہت بڑا مسئلہ ہے میتھمیٹک کہ ایک تقسیم ہو سکتا ہے. انہی نے کہا کہ اس وقت علی اس بات کو جانتے تھے کہ ایک تقسیم ہو سکتا ہے، ورنہ عرب اس بات سے واقف نہیں تھے کہ ایک بھی قابل تقسیم ہے. کہا کہ ہمیں علی کے علم کے اوپر فخر ہے کہ علی نے یہاں پر ایسی کنڈیشنل بات کہی کہ جس سے اس بات کا اظہار ہے کہ علی میتھ کے اصولوں اور رول اور اس میں ہونے والی ترقیوں سے خوب واقف تھے کہ ایک کو تقسیم کیا جائے گا. تو کہا علی نے وہیں پر فوراً کنڈیشن لگائی کہ وہ ایسا ایک ہے جو بانٹا نہیں جا سکتا. صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. خداوند عالم کے لیے امام فرماتے اسی خطبہ اول میں
کہ اس نے تو تمہیں اتنی بھی اجازت نہیں دی ہے کہ تم اس کی تعریف اپنی مرضی سے کر سکو. کہا کیوں؟ تو امام ارشاد فرماتے ہیں کہ لا یعلم تفسیرها، کوئی اس کے ناموں کی تفسیر نہیں کر سکتا الا ان لوگوں کو جنہیں خدا نے علم دیا. اب مثلا میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ایک صاحب بہت جمیل ہیں، ہے نا، تو ایک صلوات پڑھے پر محمد والے. تو میں آپ سے کہوں کہ ایک صاحب بہت جمیل ہیں، تو آپ یہ بتائیے کہ اس لفظ جمیل سے آپ کیا سمجھے؟ تو آپ کہیں گے کہ وہ بڑے خوبصورت ہیں. توجہ فرمائیں، آپ کہیں گے کہ وہ بڑے خوبصورت ہیں. آپ خوبصورتی کا معیار اور خوبصورتی کی وضاحت کیسے کریں گے؟ کہا جائے گا آنکھیں ایسا لگتا ہے جیسے دودھ سے دھوئی بھی، چہرے کا رنگ بڑا گورا، قد و قامت بڑا اچھا. تو جب آپ تعریف کرنا شروع کریں گے جمیل کی تو اس میں ان ساری چیزوں کو تعریف کے زمرے میں لائیں گے جو سب کے سب مادیت سے تعلق رکھتی ہیں، سب کے سب مادہ ہیں. لیکن جب اللہ کو جمیل کہا جائے گا تو تعریف کیا کریں گے آپ؟ یہی تو امام فرما رہے ہیں کہ کوئی اس کے ناموں کی تفسیر نہیں کر سکتا. کہ آپ جمیل کی میں کہتا ہوں، اور آپ جانتے بھی ہیں کہ کہا بھی یہ گیا ہے کہ جمیل ہے. توجہ فرمائیں، ایک صلوات پڑھے بر محمد. آگے کہا کہ اللہ جمیل ہے، تو اب آپ جمیل کی تعریف کیا کریں گے خدا کے لیے؟ اور ہے بھی جمیل، آپ کے پاس الفاظ نہیں ہے اس کی جمیل ہونے کی وضاحت کے لیے، ہے نا. اب مثلا آپ نے کہا اللہ عالم ہے، آپ اس کی تفسیر بیان کر سکتے ہیں، کیونکہ ایک عالم وہ ہے کہ جس نے دنیا میں حصول علم کیا اور آپ کے سامنے آیا. اس کے علم کی وسعتوں کی وضاحت کن لفظوں سے ہوگی؟ تو امام فرماتے ہیں کہ اس کے ناموں کی تفسیر نہیں ہو سکتی. توجہ فرمائے. اب یہاں پر امام فرماتے ہیں کہ اللہ وہ ذات ہے کہ جس کی تعریف تک کرنے کی اجازت تمہیں نہیں ہے. اپنے الفاظ کے ساتھ وہ بتائے گا کہ تمہیں کیسی تعریف کرنا ہے. ہوا بھی یہی کہ جب اللہ نے مخلوق کو خلق کیا اور مخلوق نے اپنے حساب سے تعریف کرنا شروع کی تو کیا کیا تعریفیں کر ڈالی اور کن کن چیزوں کی پوجا کر ڈالی، ہے نا، کن کن چیزوں کو پوجا اور کن کن چیزوں کی پرستش کی. تو جو ذات ایسی ہو کہ جس کی تعریف تک کرنے کے لیے ہمارے پاس الفاظ موجود نہ ہوں، اس ذات کو سمجھا کیسے جا سکتا ہے؟ ایک صلوات پڑھے بر محمد. اب جناب تشریف فرمائیں، آپ ان سے میری اصلاح کے لیے پوچھ سکتے ہیں کہ کیا حقیقتاً اللہ نور ہے؟ نہیں، اس لیے کہ نور بھی مادہ ہے. اور اسی چیز کی وضاحت کے لیے میں عرض کر دوں، پڑھے لکھے حضرات تشریف فرمائیں کہ جو لائٹ ہے جس کا آپ ترجمہ عربی میں نور کر دیں یا برق کریں، یہ جو لائٹ ہے 400 سال تک تقریباً یہی کوشش ہوتی رہی کہ اس کی صحیح اسپیڈ کا اندازہ ہو، اور سائنسدانوں نے اس کے لیے بڑا وقت دیا. یہ جو آپ کے سامنے آج اس کی پرتی سیکنڈ بتائی جاتی ہے لائٹ کی اسپیڈ، یہ سائنسدانوں کی بڑی کوششوں اور کاوشوں کا نتیجہ ہے، اور 400 سال لگ گئے اس کے بتانے میں. اب آپ یہ بتائیں، یہ ذہن میں سوال ہی کیسے آیا تھا کہ لائٹ بھی اس کی بھی اسپیڈ کو معین کیا جا سکتا ہے؟ یہ ایسے آیا تھا کہ ذہن میں سوال یہ آیا کہ لائٹ مادہ ہے، لائٹ مادہ ہے، اور جب یہ مادہ ہے تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ جو شے مادہ ہو اس کی اسپیڈ نہ ہو. طے کرنا پڑے گی، بھلے کتنی ہی کم کیوں نہ ہو مگر ہوگی. اب آپ یہ بتائیے کہ اللہ نے قرآن مجید میں اپنے آپ کو نور سے تشبیہ دی ہے، نور سے، کہ اللہ ایسا نور ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے اپنے کو نور سے تشبیہ کیوں دے دی؟ اس لیے کہ نور اس کی مخلوق، نور وہ شے ہے کہ جو مادے میں شمار ہے، وہ بھی مادے سے باہر نہیں ہے، لیکن قدرت نے نور سے اپنے کو تشبیہ کیوں دی؟
کیونکہ اس نے ہمیں اجازت نہیں دی کہ تم اپنے الفاظ میں میری تعریف کرو. توجہ فرمائیں, کیونکہ اس کے ناموں کی تفسیر تک ناممکن ہے مگر یہ کہ جو ائمہ بتا دے. تو وہ ذات کہ جو ایسی ذات ہو جسے سمجھ پانا ناممکن ہے. انسان کس طرح کیا کرے کہ اس ذات کا کوئی تصور لے, اس ذات کے لیے کچھ کہے. اللہ نے کہا مخلوق کو سمجھانے کے لیے, صرف مخلوق کو سمجھانے کے لیے, ورنہ اس کی ذات کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. لیکن چونکہ اس نے خود مثال قائم کر دی نور. اصل میں نور کیوں کہا؟ ماشاءاللہ پڑھے لکھے حضرات تشریف فرمائے. اللہ کے لیے ملتا ہے کہ وہ نور ہے اور اس پورے یونیورس میں جتنی بھی اشیاء ہیں سب کے اوپر اس کا نور چھایا ہوا ہے. آج جو لوگ یونیورس کو جانتے ہیں وہ سمجھیں گے, ہے نا, اس سرے سے لے کے اس سرے تک خدا کا نور چھایا ہوا ہے. اصل میں نور کا مسئلہ یہ ہے کہ مثلا آپ نے لائٹ کھولی, یہ نور اس دیوار تک کتنی دیر میں پہنچے گا؟ آپ اس کی سپیڈ بتا سکتے ہیں, اندازہ بتا سکتے ہیں. جو لائٹ آ رہی ہے نا, تو آپ کہیں گے کہ 3 لاکھ کلومیٹر تک اتنے سیکنڈ میں پہنچتی ہے, 1 سیکنڈ میں. آپ بتا لیں گے. توجہ فرمائے جو بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. لیکن 1 سیکنڈ میں, ٹھیک ہے, 3 لاکھ کلومیٹر پہنچ رہی ہے. یہ کون سی چیز ہے؟ یہ وہ لائٹ ہے جو انسان کے ذریعے انسان کے شعور اور عقل کے نتیجے میں وجود میں آئی. یعنی یہ وہ نور ہے نا. توجہ فرمائیں کہ یہ وہ نور ہے. اللہ نے یہ بات کہی, اور اس میں میں خطبے کے جملے ایڈ کرتا ہوں کہ امام علی فرماتے ہیں نہج البلاغہ کے خطبہ اول میں کہ اللہ وہ ذات ہے کہ جو ایک ہونے کے باوجود ہر جگہ موجود ہے. اور خود ہی وضاحت کرتے ہیں, فرماتے ہیں کہ جو شے ایک ہوگی وہ ہر جگہ موجود نہیں ہوگی. اگر میں یہاں موجود ہوں تو گھر میں موجود نہیں ہوں گا. لیکن امام فرماتے ہیں کہ وہ ایسی ذات ہے کہ ایک ہونے کے باوجود ہر جگہ موجود ہے. اب اس کو سمجھا کیسے جائے؟ اگر ہم اس لائٹ کے فارمولے سے سمجھنا چاہیں تو بہت آسان ہے سمجھنا کہ جو عقل انسانی کے نتیجے میں اور کوششوں کاوشوں کے نتیجے میں اس لائٹ کو ہم دیکھ رہے ہیں وہ اتنی تیز رفتار ہے کہ یہاں سے لے کے وہاں تک پہنچنے کی سپیڈ آپ نہیں بتا سکتے, اس کے ٹائم کا تعین نہیں کر سکتے, ہے نا. تو جو خدا جس نور سے اپنے کو تشبیہ دے, آپ اس کی سپیڈ سوچ سکتے ہیں؟ یعنی آپ یہ نہیں سمجھ سکتے کہ خدا کا نور زمین سے شروع ہوا اس پورے یونیورس میں کتنی دیر میں پھیل گیا. آپ توجہ فرما رہے ہیں؟ خدا ایک ہے مگر ہر جگہ موجود ہے. کیوں؟ کیونکہ ایک لمحے میں اس کا نور پوری کائنات پر اگر چھا جائے تو تعجب نہ کرنا. اس لمحے میں تم حصہ نہیں نکال سکتے کہ کس حصے پر کتنے وقت میں پہنچا. یہ صرف مخلوق کو سمجھانے کے لیے اس نے کہا کہ اللہ ایک نور ہے اور جس کا نور یونیورس کی ہر شے پر چھایا ہوا ہے. یعنی 1 سیکنڈ کا بھی وقفے کا تعین اگر تم کرو تو وہ بھی بہت زیادہ ہے. 1 سیکنڈ کے وقفے کے کم تعین میں اگر تصور کرو اور تمہارے پاس کوئی ایسا فارمولا, کوئی ایسا آلہ ہو کہ جس سے تم تصور کرو کہ 1 سیکنڈ کے کم کے وقفے میں وہ نور کیسے سب پر چھا گیا, تو اس لائٹ کو دیکھ کے, اس کی سپیڈ کو دیکھ کے اندازہ کرنا کہ جب یہ لائٹ 1 سیکنڈ میں 3 لاکھ کلومیٹر پہ چھا سکتی ہے تو جو خود اپنا نور ہو, آپ تصور کریں وہ کتنا پاورفل ہوگا کہ یونیورس پہ پورے کتنی دیر میں چھا گیا. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ نور بھی نہیں ہے, یہ اس نے ہمیں سمجھانے کے لیے کہ اگر کائنات میں سب سے زیادہ پاورفل کوئی چیز ہے, اگر سب سے زیادہ کوئی بہتر چیز ہے تو وہ تمہارے سمجھانے کے لیے میں تشبیہ دیے دے رہا ہوں. بٹ اللہ تو نور بھی نہیں ہے, اس لیے کہ نور خود مادہ ہے. پھر امام فرماتے ہیں, کیا پیاری بات کہی ہے, توجہ کریں. فرماتے ہیں کہ یہ سوال تو اس کے لیے پیدا ہوتا ہے کہ وہ کب سے ہے جو ہوا ہو. توجہ کریں, امام فرماتے ہیں کہ یہ سوال اس کے لیے پیدا ہوتا ہے کہ کب سے ہے جو ہوا ہو. ارشاد فرماتے ہیں وہ تو ہے. توجہ فرمائیں, ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ تو ہے. اب آپ پوچھیں کب سے ہے تو جواب ہے, کب سے ہے جواب ہے. امام فرماتے ہیں کہ جو شے ہے تو اس کا جواب ہر بار یہی ہوگا کہ وہ ہے. صلوات پڑھے پر محمد وعلیہ. تو
اصل توحید یہ جو اہل بیت اطہار کے درسے میں حاصل ہوئی ہے، ان کے درسے میں ملی ہے۔ جائیے عالم اسلام کے فرقوں میں توحید کو تلاشیے کہ وہ توحید کیا ہے، لیکن ہم پر الزام ہے کہ ہم کفر کرتے ہیں، ہم پر الزام ہے کہ ہم شرک کرتے ہیں، ہم پر یہ الزام ہے۔ پتہ نہیں مسلمان ہم سے کیا منوانا چاہتے ہیں، شاید وہ یہی منوانا چاہتے ہیں کہ جیسے وہ مانتے ہیں کہ 16 سال کا خوبصورت لڑکا شب معراج رسول کو ملا تو رسول پہچان گئے کہ یہی اللہ میاں ہے۔ کس توحید کی ہم سے آپ توقع کر رہے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے کہ آپ نے خطا کاروں گناہ گاروں سے توحید لی ہے تو آپ کی توحید ایسی ہوگی، ہم نے نوری پیکروں سے توحید لی ہے تو خدا کی توحید ہمارے نزدیک وہ ہے۔ کس توحید کی توقع کرتے ہیں ہم سے اور ہمیں مشرک یا کافر قرار دیا جائے؟ عالم اسلام ہمارے قریب آ کر دیکھے تو کہ ہمارے عقائد کہاں سے مختلف ہیں قرآن سے۔ ہمارا تو ہر عقیدہ مطابق قرآن ہے۔ بات آ جائے حضرت مولانا و مقتدانہ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ ان کی، اگر ان کے سلسلے میں بات کی جائے تو کیا کیا اے بھیا ہم سے آ کے رسول خدا کے سلسلے میں عقائد پوچھ تو لیے تو بعد میں ہم پر کفر کا فتویٰ لگائیے، بعد میں آپ کہیے کہ شیعہ بدعتی ہوتے، پہلے آپ آ کر پوچھئے تو کہ ہم رسول کو کیا مانتے ہیں۔ آپ یہ الزام لگاتے ہیں کہ ہم علی کو بڑھا دیتے ہیں۔ اگر ہم ایسا کریں تو خدا ہم سے اسلام کو قبول نہ کرے حشر کے میدان میں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے رسول پاک کو سمجھا ہی کہاں ہے۔ آپ دیکھیں کہ عالم اسلام کا ایک فرقہ بڑے زور و شور سے چند چیزوں کے اوپر کیا کہتے ہیں زور دیتا ہے، اور ان کے عقائد بھی یہی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ کتابوں میں ضعیف روایتیں ہوتی ہیں اور کچھ معتبر روایتیں ہوتی ہیں اور کہا جاتا ہے ہم ضعیف کو نہیں مانتے، تحریر ہیں۔ نہیں، ان کے یہ عقائد بھی ہیں، میں اس فرقے کی بات کر رہا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ایک عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی علم غیب نہیں جانتا، لہٰذا جو یہ عقیدہ رکھے کہ رسول خدا کو علم غیب تھا تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ صحیح انسان نہیں ہو سکتا، صحیح مسلمان نہیں ہو سکتا۔ میرے سمجھ میں نہیں آتا، آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ مسلمان کون سا قرآن پڑھتے ہیں۔ آپ توجہ فرمائیں، کہا جاتا ہے کہ شیعوں کا قرآن الگ ہے، شیعوں کے 40 پارے ہوتے ہیں۔ اول تو یہ با الزام ہے ہمارے اوپر، ماشاءاللہ سے ہمارے یہاں بھی 30 پارے اور وہی قرآن ہے جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا تھا۔ مگر ہمارا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ اس اندھے عقیدے اور تعصب میں ڈوبے ہی نہیں کہ ہمارے 40 پارے کا قرآن ہے تو ڈوبے رہیے، مگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ شیعوں کے 10 پارے چھوڑ کے 30 پاروں میں دیکھ لیے، رسول خدا سمجھ میں آ جائیں گے، ہے نا۔ جو 10 پارے ہمارے یہاں زیادہ ہے اسے چھوڑ دیے، مگر جو 30 پاروں میں دیا ہے آپ اسے سمجھ لیے۔ اور آپ ہم پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ ہم علی کو بڑھا دیتے ہیں کیونکہ آپ نے رسول خدا کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بات بہت زور و شور سے کہی جاتی ہے، اور یہ ہے بھی کہ قرآن مجید کی ایک آیت کو اٹھایا اور دوسری آیت کو چھوڑا اور اس کو لے کے آگے بڑھ گئے کہ آپ کو اور ہمیں یہ ثبوت دینا ہوگا کہ کیا اللہ اپنے علاوہ کسی کو علم غیب دیتا ہے۔ سوال یہ ہے، اور یہ چیز کا اس لیے میں جواب دے رہا ہوں کہ بڑی زور و شور سے کہی جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہ ثابت ہو گیا، توجہ کریں، اگر یہ ثابت ہو گیا کہ اللہ رسول خدا کو علم غیب دیتا ہے اور دیا، تو یہ بات بہت آسان ہو جائے گی کہ رسول کے 12 خلیفاؤں کے پاس علم غیب تھا۔ کیوں؟ پہلے ہم مرکز کے لیے ثابت کر دیں کہ اگر ہیڈ آفس کے پاس علم غیب تھا تو ظاہر سی بات ہے کہ اس ہیڈ آفس کے جو 12 خلفاء ہیں ان کے پاس علم غیب تھا۔ وہ رسول خدا کے ہی علم غیب کا انکار کر دیتے ہیں، تبھی تو وہ الزام لگاتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ ائمہ کے پاس علم غیب تھا، کیونکہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہیڈ آفس کے پاس تو تھا نہیں، خلفاء کے پاس کیسے ہوگا، آپ سمجھے۔ لیکن میں آپ کی خدمت پہ عرض کر رہا ہوں، آپ خود دیکھ لیں سورہ جن آیت نمبر 26، سورہ جن آیت نمبر 26، اس میں خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے کہ سارے کے سارا علم غیب خدا کے پاس ہے۔ اگر آیت یہاں پر تمام ہو جاتی تو عالم اسلام کے ان فرقوں کو حق تھا کہ وہ کہتے کہ رسول خدا کے پاس علم غیب نہیں تھا، اگر آیت یہاں پر مکمل ہوتی۔ سورہ جن کی اس آیت نمبر 26 میں خداوند عالم فرما رہا ہے کہ سارے کے سارا علم غیب خدا کے پاس ہے، مگر اپنے رسولوں میں سے جسے پسند کرتا ہے ان پر اپنا علم غیب ظاہر کر دیتا ہے۔ اب آپ بتائیں
کہ جب اللہ اس بات کو کہہ رہا ہے کہ ہم اپنے رسولوں میں سے جسے پسند کرتے ہیں ہم اس رسول کو علم غیب ظاہر کر دیتے، اس پر اسے دے دیتے، اسے عطا کر دیتے. اب یہ کون سا قرآن پڑھ رہے ہیں مسلمان کہ ان کے یہ نہیں سمجھ میں آتا؟ اب جب پسندیدگی کی بات آئے گی تو سر فہرست جو سب سے زیادہ پسندیدہ رسول ہے وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تو سب سے زیادہ پسندیدہ تو وہی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر سب سے زیادہ علم غیب کسی رسول کے پاس دیا خدا نے تو وہ ذات آخری پیغمبر کی ہے. اب جب، اور یہ تو ان لوگوں کو سمجھانے والی باتیں ہیں کہ وہ سمجھیں، ورنہ بے حمداللہ شیعوں کے عقائد اتنے معتبر اور اتنے محترم ہیں کہ شیعوں کو دلائل کی ضرورت نہیں ہے، خدا کا شکر ہے. لیکن میں ان کے سمجھانے کے لیے اس بات کو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ جب قرآن سے یہ ثابت ہو گیا کہ اللہ نے اپنے جس رسول کو پسند کیا اسے علم غیب دیا، تو اب جب علی یہ فرمائے، توجہ کریں، جب علی یہ فرمائے کہ رسول نے مجھے اس طرح علم بھرایا جیسے پرندہ اپنے بچے کو علم بھراتا ہے، تو رسول نے کون سا علم چھوڑا ہوگا جو علی کو عطا نہ کیا ہو؟ صلوات پڑھیں بر محمد وآلہ. نہ آپ رسالت سمجھ پا رہے ہیں، نہ آپ توحید سمجھ پا رہے ہیں. آپ کے سمجھ میں صرف ایک بات آ رہی ہے کہ شیعوں پر کفر اور شرک کے فتوے دیتے رہو، یہی سب سے بہتر کام ہے. کیا کیا ائمہ نے رسالت کو سمجھایا اور کیا کیا ائمہ معصومین نے سمجھایا کہ خدا کی ذات کو پہچانو، ہے نا. ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. آج کا موضوع میرا رسالت توحید پہ ربط مسائب کروں. آپ کے اور ہمارے آقا مولا حضرت مولانا علی بن الحسین امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام چوتھے امام فرماتے ہیں یا من دل علی ذاتہ بذاتہ. توجہ فرمائے، ہم سے کیا کہا جاتا ہے اور خدا نے بھی ایسا کہا ہے، ایک سورہ میں کہا ہے کہ خدا کی نشانیاں خود تمہارے اندر ہیں، ہے نا. ہمیں یہ سمجھایا جاتا ہے کہ ان پیڑوں کا اگنا، ان میں پھلوں کا آنا، ان میں پھولوں کا کھلنا، سمندروں کا روا ہونا، شکم مادر میں بچے کا بننا، یہ ساری چیزوں کو دیکھو تمہیں خدا سمجھ میں آ جائے گا. ہمیں یہی تو سمجھایا جاتا ہے اور آسان طریقہ یہی ہے کہ سمجھایا جائے. یہاں تک کہ ہمیں یہ بھی سمجھایا جاتا ہے، آج سائنس جو ترقی کی سائنس نے اور سائنس کی روشنی میں، کہ اللہ نے جو دماغ میں نسوں کو لپیٹ کر رکھ دیا ہے نا، تو بتایا گیا کہ اتنی مہین مہین نسوں کو اس نے ایسے لپیٹ دیا کہ دنیا کا کوئی انسان یہ کام نہیں کر سکتا تھا، الجھ جاتی. یعنی اگر رکھا جائے تو ایک سرا زمین پر ہوگا، دوسرا چاند پر ہوگا. اب آپ بتائیں خدا اس سے نہیں سمجھ میں آئے گا تو کس سے سمجھ میں آئے گا؟ بالکل صحیح دلیلیں دی جاتی ہیں. شکم مادر میں بچے کا بننا، ہے نا، جہاں اندھیرے ہی اندھیرے ظلمات ہیں اور خدا صورت کی تشکیل کر رہا ہے انسان کی، سمجھایا جاتا ہے. بارش کا برسنا، اور امام نے طرح طرح کے سمجھانے کے طریقے بتائے. مثال کے طور پہ ایک چین یعنی جس میں املی کا پیڑ نکلتا ہے، آپ وہ لے کے ہاتھ پہ کھڑے ہوں اور تعجب سے دیکھیں کہ اس میں نہ جانے کتنے ہزاروں پیڑ اس نے پوشیدہ کر دیے ہیں، ہے نا. اسی سے ایک پیڑ املی کا نکلے گا، اس میں املیاں آئیں گی، پھر اس کی چی بوئی جائے گی، اس میں املیاں آئیں گی. تو آپ تعجب کریں گے کہ اتنی سی چی میں اس نے ایک پیڑ پوشیدہ کر دیا. کم سے کم ایک پیڑ جو اس کے وجود سے آ رہا ہے، پھر اس کی نسلیں. یہ سب سمجھانے کے لیے آسان ہے، مگر آپ کو معلوم ہے امام کیا فرما رہے ہیں؟ امام فرما رہے یا من، توجہ سے سنیں، امام فرما رہے یا من دل علی ذاتہ بذاتہ، فرماتے ہیں کہ اے وہ ذات کے جو دلیل ہے اپنے وجود پر اپنے ہی وجود سے. آپ توجہ فرمائیں، یہ صرف ہمیں سمجھانے کے لیے مثالیں دی جاتی ہیں کہ تم خداوند عالم کو سمجھ سکو اور اس کے وجود کے قائل ہو سکو. اب سمجھ میں آیا؟ سارے عالم اسلام سمجھے، مسلمان سمجھے. میں ان لوگوں سے کہ جن کی نظر میں وہ توحید ہے جو میں نے کل بیان کی، کہ ابھی آپ وہ توحید حاصل نہیں کر پائے ہیں جو اہل بیت کے ماننے والوں کو حاصل ہو گئی ہے. تو ائمہ کے پاس جو توحید تھی وہ تو آپ کی سمجھ کے بالکل پرے ہے. کیوں؟
اس لیے کہ ہم محتاج ہیں کہ ہمیں ان دلیلوں سے خدا کی قدرتوں سے خدا سمجھایا جائے. لیکن امام فرما رہے کہ تمہاری توحید بہت اچھی ہے مگر پھر بھی تمہاری توحید کی معرفت کے درجے ہماری توحید کی معرفت سے بہت کم تر ہیں. کیوں؟ فرما رہے کہ وہ دلیل ہے اپنے وجود پر اپنی ہی ذات سے، یعنی وہ دلیل ہے اپنے وجود پر اپنے ہی وجود سے. یعنی مطلب اگر کوئی کہے خدا ہے دلیل دیجئے تو کہا خدا ہے یہی دلیل ہے. توجہ فرمائیں میں کیا کہہ رہا ہوں. کسی نے پوچھا کہ خدا ہے کوئی دلیل دیجئے، میں نے جواب دیا کہ خدا ہے یہی دلیل ہے. تو کہے گا میں پوچھ رہا ہوں کہ کوئی دلیل دیجئے، تو میں یہی کہوں گا کہ یہی دلیل ہے کہ وہ ہے. امام یہی تو فرما رہے ہیں. اب انسان اپنے سر کو دیوار پہ دے مارے گا کہ یہ کون سا جواب ہے. یہ ہم نہیں سمجھ سکتے کیونکہ عقل انسانی بہت کم ہے ائمہ کی عقل کے مقابلے میں. ان کی توحید کیسی؟ کیوں؟ اس لیے کہ فرمایا سمجھو. کیا سمجھو؟ اس لیے کہ اگر تم نے خدا کو اس کی مخلوق، توجہ فرمائیں، اگر تم نے خدا کو پہچانا اس کی مخلوق کے ذریعے تو فرما رہے کہ وہ اپنے تعارف میں مخلوق کا محتاج تو ہو گیا، وہ بے نیاز تو نہیں رہا. اگر اس پیڑ کے اگنے میں اور اس میں آنے والے پھل کے سبب، پھول کے سبب ہم نے یقین کیا کہ خدا ہے، تو یہ پیڑ، یہ اس کا اگنا، ان کے پھل اس کے وجود کے لیے دلیل تو بنے مگر وہ محتاج دلیل ہو گیا. اور جو اپنے تعارف میں محتاج دلیل ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا، یہ صفت مخلوق کی ہے. کہا یہ سب تو تمہیں توحید سمجھانے کے لیے بیان کیا گیا ہے، ورنہ یا من دل علی ذاتہ بذاتہ، اس کے وجود کی دلیل یہی ہے کہ وہ ہے تو بس ہے. صلوات پڑھے بر محمد وآل محمد. ارشاد فرمایا کہ سنو، اگر وہ کچھ بھی خلق نہ فرماتا تب بھی اس کا وجود ہے. یہ تو خلق فرمایا ہے کہ بنی نوع آدم اور مخلوق دیکھے کہ وہ قادر کیسا قادر ہے. ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ اس وقت بھی سننے والا تھا جب سنی جانے والی آوازیں نہ تھیں، وہ اس وقت بھی دیکھنے والا تھا جب دیکھی جانے والی چیزیں موجود نہ تھیں، وہ اس وقت بھی فاعل تھا کہ جب بنی ہوئی اشیاء نہ تھیں. کیا ہے خدا کی ذات. ہم سوچیں، ہمیں توحید سمجھائی جاتی ہے، ہم پر کفر کا فتویٰ دے کے ہمیں توحید سمجھائی جاتی ہے. آئیے ہم سے توحید سمجھیے کہ اصل توحید کیا ہے. ہم سے رسول کو پوچھئے کہ رسول پاک کیا ہے. بس اس سلسلے کی آخری روایت پڑھ رہا ہوں اور پھر ربط مصائب کروں گا. عزیزان گرامی، رسول کو نہیں پہچانا. رسول کے سلسلے میں فاسد عقائد ہیں. فاسد عقائد ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کتابوں میں لکھے ہیں فاسد عقائد رسول کے سلسلے میں. ایک عقیدہ رسول کے سلسلے میں فاسد ہے نا، جو امت اس بات کی قائل ہو جائے کہ معاذ اللہ رسول بھول جایا کرتے تھے، اس امت کا تو بیڑا ہی غرق ہو گیا. آپ توجہ کریں بھائی، ختم ہی ہو گیا قصہ. کیسے کیسے ابھی رسول کو نہیں پہچانا ہے، حالانکہ قرآن نے کہا سانقرؤک فلا تنسا، ہے نا، ہم ان قریب آپ کو ایسا پڑھا دیں گے کہ آپ بھولیں گے نہیں. قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ بھولیں گے نہیں اور مسلمان کہے کہ بھول جایا کرتے تھے. تو آپ توجہ کریں کہ قرآن کے اوپر کتنا بہتر عقیدہ ہے مسلمانوں کا. آپ کو معلوم ہے، میں نے یہ بات عرض بھی کی تھی اور یہ روایت پڑھ رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ رسول کے سلسلے میں یہ عقیدہ رکھ لیا کہ رسول ہر وقت رسول نہیں ہوتے تھے. معاذ اللہ، استغفر اللہ، نعوذ باللہ، خاکم بدین. رسول ہر وقت رسول نہیں ہوتے تھے. بعض اوقات وہ رسول ہوتے تھے اور بعض اوقات وہ رسول نہیں ہوتے تھے، معاذ اللہ عام انسان ہوتے تھے. تو اس کا جواب ڈاکٹر محمد تیجانی سماوی جو وہابی تھے اور پھر وہ شیعہ ہوئے اور آج بھی وہ زندہ ہے، انہی نے کتابیں لکھی. کہیں اہل ذکر کون، شیعی اہل سنت ہیں، پھر میں ہدایت پا گیا، کافی کتابیں انہوں نے لکھی اور بڑی علمی کتابیں ہیں. اس کا جواب انہی نے ایک یہ دیا ڈاکٹر محمد تیجانی سماوی نے. سوچئے وہابی تھے، بعد میں شیعہ ہوئے اور بہت کٹر وہابی تھے. وہ کہتے تھے کہ جب میرے پاس کوئی شیعہ بیٹھ جاتا تھا تو میں نفرت کرنے لگتا تھا کہ شیعہ آگے میرے پاس بیٹھا کیوں. توجہ فرمائے.
انہی نے لکھا مسلمانوں اگر تم نے یہ عقیدہ رکھ لیا ہے کہ رسول خدا ہر وقت رسول نہیں ہوتے تھے، کبھی رسول ہوتے تھے، کبھی عام انسان ہوتے تھے، تو بیڑا غرق ہو جائے گا۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ قرآن کے کسی بھی سورے کے نیچے اللہ میاں کی سگنیچر نہیں ہے۔ توجہ فرمائے، تو پورا قرآن مشکوک ہو جائے گا، پورا قرآن شک کے دائرے میں آ جائے گا، کیونکہ آپ کو کیا معلوم کہ انہی نے جو سورہ دیا وہ اس وقت دیا جب وہ رسول تھے یا اس وقت دیا جب وہ عام انسان تھے؟ صلوات پڑھیں پر محمد وآل محمد۔ اور میں نے اس کے لیے مثال دی تھی، سامنے کی بات، میں نے کہا تھا کہ مسلمان اگر جو ہے مثال کے طور پہ مودی جی کے لیے سوال ہو کہ رات کے 2 بجے کسی مسلمان کو ہلا کے پوچھا جائے پردھان منتری کون ہے اس وقت دیش کا، تو کہیں گے مودی، ہے نا؟ دن میں ہلا کے پوچھا جائے تو کہیں گے مودی، رات کے 4 بجے پوچھا جائے تو مودی۔ لاکھ مسلمان مودی جی کو پسند نہ کرتے ان کی حرکتوں کی وجہ سے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، مگر یہ کہ جب بھی آپ پوچھیں گے جواب یہی ہوگا، توجہ کر لیں، جواب یہی ہوگا، یعنی مودی سو رہے ہوں تب بھی آپ ان کی پوسٹ کے قائل ہیں، آپ کا عقیدہ ہے، مودی جاگ رہے ہوں تب بھی آپ ان کے منصب پر عقیدہ رکھے ہوئے ہیں، ہے نا؟ ان کے منصب پر آپ کا عقیدہ ہے۔ تو میں یہی بات کہتا ہوں کہ مسلمانوں کا جیسا عقیدہ نفرت کے باوجود مودی جی پر ہے، کم سے کم وہ مسلمان ایسا عقیدہ رسول خدا پہ رکھ لیں تو نجات ہو جائے گی، ہے نا؟ آپ ایک دنیاوی دیے ہوئے منصب کے تو اتنا مضبوط عقیدہ رکھے ہوئے کہ سو بھی رہا ہو تب بھی پردھان منتری وہی ہے، اور جسے اللہ نے منصب سے نوازا ہو آپ اس کے لیے کہہ رہے کہ کبھی وہ پوسٹڈ ہوتا تھا کسی منصب پہ اور کبھی نہیں ہوتا تھا۔ صلوات پڑھیں پر محمد وآل محمد۔ پھر الزام تراشیاں ہمارے اوپر ہیں کہ ہم کافر ہیں، ہم مشرک ہیں۔ تو میرے عزیز، رسول خدائی کو نہیں پہچانا، کیا کیا، اور آپ یہ سمجھ لیے کہ داؤں پیچ کھیلے کیوں گئے ہیں، یہ داؤں پیچ کھیلے کیوں گئے؟ موسیٰ کے سلسلے میں نہیں کھیل لیا مسلمانوں نے، عیسیٰ کے سلسلے میں یہ عقیدہ نہیں رکھ لیا، ابراہیم کے سلسلے میں یہ عقیدہ نہیں رکھ لیا کہ کبھی رسول ہوتے تھے کبھی نہیں ہوتے تھے، یہ آخری پیغمبر کے وقت کون سی قیامت آ گئی کہ یہ عقیدہ؟ کیوں؟ اس لیے یہ کام کیا گیا کہ اللہ نے اپنے اس حبیب کی زندگی کو 2 حصوں میں بانٹ دیا۔ اگر ایک ہی حصے میں بانٹتا تو مسلمان کبھی یہ عقیدہ نہ رکھتے، 2 حصوں میں بانٹ دیا۔ ایک حصہ یہ بانٹا کہ اے رسول تمہیں اہل بیت کا تعارف کروانا ہے، آیت آئے گی شارٹ کر کے تمہیں اس کی تفصیل سمجھانا ہوگی۔ توجہ کریں، تمہاری زندگی کا ایک حصہ وہ رہے گا جسے احادیث کا نام دیا جائے گا، اور تمہاری زندگی کا ایک حصہ وہ رہے گا جس میں خدا کی آیاتوں کے متعلق گفتگو ہوگی۔ اب جب رسول اہل بیت کی سلسلے میں احادیث بیان کرنا شروع کی، بس یہیں سے مسلمانوں کا دماغ خراب ہو گیا۔ توجہ فرمائیں، کہا کہ یہ تو غضب ہو گیا اس لیے کہ اگر اس رسول کی احادیث کو ٹھکرانا ہے اور نہیں قبول کرنا ہے تو یہ کرنا پڑے گا کہ رسول کی زندگی کا 50% حصہ مشکوک کر دو، یعنی شک والا بنا دو کہ اس وقت وہ رسول ہی نہیں ہوتے تھے، لہٰذا ان کی حدیثوں کی معاذ اللہ کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، وہ تو عام انسان تھے۔ یہ صرف بغض اہل بیت پہ کیا گیا تاکہ حدیثوں کی اہمیت ختم ہو جائے۔ اللہ اکبر، جس رسول کو اللہ نے کہا ما ینطق عن الہوی، یہ تو اپنی طرف سے بولتے ہی نہیں جب تک کہ ان کے اوپر وحی نہ نازل ہو جائے۔ آپ اس رسول کے سلسلے میں کہہ رہے ہیں کہ کبھی وہ عام انسان ہوتے تھے اور کبھی رسول ہوتے تھے، کیا کیا عقیدے رکھ لیے۔ اللہ اکبر، اس رسول کا مرتبہ، اس رسول کا یہ مقام، یہ منزلت کہ جب معراج پر پہنچے تو اللہ کہے کہ میرے حبیب اپنی نالین سمیت آ جاؤ، اپنی چپلوں سمیت آ جاؤ۔ سوچے کیا مقام ہے اس رسول کا۔ اور جب سورہ طٰہٰ کو آپ پڑھتے ہیں اور اس زمین کے اوپر موسیٰ ایک مقام مقدس پر جائیں تو اللہ موسیٰ سے کہے فخلا نالیک، اپنی دونوں چپلوں کو اتار دو۔ دنیا، ارے کم سے کم قرآن سے ہی مرتبہ سمجھ لیا جائے، قرآن سے ہی سمجھ لیا جائے مرتبہ کہ کیا مرتبہ ہے ان کا، اتنا بلند مرتبہ، اتنا افضل مرتبہ اس رسول کا۔ لیکن اس رسول کے ساتھ دنیا نے کیا سلوک کیا؟ عزیزان گرامی، یہ جتنے بھی مصائب ٹوٹے ہیں اہل بیت پر، یہ سب دشمنی ہے رسول خدا سے، اور کہا بھی ہے معصومین
کے دور میں ملتی بھی اس طرح کی روایتیں کہ اگر رسول خدا نے امت کو اتنی وصیتیں ہمارے حق میں نہ کی ہوتی تو اتنا ظلم ہم پہ نہ ہوتا، کیونکہ اصل دشمنی تو رسول خدا ہی سے تھی۔ اور جب مدینے سے سرکار سید الشہداء علیہ السلام چلے ہیں اور قبر رسول پر آئے ہیں، اہل سنت کی بھی کتب میں موجود ہے، تو امام مظلوم نے بھی یہی بات کہی تھی، رسول کی قبر کو باہوں میں لیا اور اس طرح رسول کی قبر سے چمٹ گئے جیسے زندگی میں نانا کے سینے سے چمٹ جایا کرتے تھے۔ رات بھر وہاں امام مظلوم رہے ہیں، تو امام حسین علیہ السلام نے یہ جملہ خود کہا ہے قبر رسول پر، ارشاد فرمایا کہ نانا آپ نے امت کو بڑی وصیتیں کی تھی ہمارے حق میں، نانا امت نے آپ کے بعد وفا نہ کی، نانا مجھے اس مدینے میں رہنے نہیں دیا جا رہا ہے کہ جس مدینے کی مجھے خواہش تھی کہ آپ کی قبر کا مجاور رہتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں۔ ہاں شاہ دین سلطان کرب و بلا امام مظلوم عالی مقام سرزمین کرب و بلا پہ وارد ہوئے اور کیا کیا ستم حضرت نے جھیلے۔ کربلا میں امام مظلوم شہید ہو گئے، اصحاب شہید ہو گئے، مگر امام مظلوم کی قربانی کے بعد دو لوگوں کا امتحان بڑا سخت ہے۔ یہ سفر چل رہا ہے نا، ایک امام سجاد علیہ السلام کا اور ایک شہزادی زینب سلام اللہ علیہا کا، بڑا سخت امتحان ہے، بڑا سخت امتحان ہے۔ شہزادی زینب کا امتحان، یہ سفر کا مہینہ ہے جس مہینے میں ہماری یہ مقدس ماں بی بی رسن بستہ بے ردا، کبھی کوفہ کبھی بازار کوفہ، کبھی دربار ابن زیاد، کبھی شام، کبھی دربار یزید، جہاں شہزادی اولیاء مقام سفر کر رہی ہیں، کس طرح سے شہزادی نے کربلا سے رخصت لی۔ روایت میں موجود ہے کہ جب یہ مقدس بی بی کعبہ کو سوار کرنے لگیں اور جب خود کی باری آئی تو وہ شہزادی کیا کرے، بڑی بے بسی کے ساتھ، بڑی حسرت بری نگاہوں کے ساتھ نہر فرات کا رخ کیا اور فرمایا، بھیا عباس جب مدینے سے چلے تھے تو بڑے احترام سے تم لائے تھے، آؤ دیکھو تمہاری بہن کس طرح کربلا سے رخصت ہو رہی ہے۔ ہاں چوتھے امام قریب بڑھے، زانوؤں کو طے کیا اور ارشاد فرمایا کہ پھوپھی اماں اگر امو موجود نہیں ہے تو آپ میرے زانو پر قدم رکھیے اور اونٹ پر سوار ہو جائیے۔ ہاں شہزادی زینب رخصت ہوئیں، کیا مقام ہے شہزادی زینب کا کہ امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا، پہلے تو ارشاد فرمایا کہ یا عماہا انت عالمۃ غیر المعلمہ، اے میری پھوپھی آپ ایسی عالمہ ہیں جسے دنیا میں کسی نے تعلیم نہ دی بلکہ آپ کو خدا کی طرف سے علم عطا ہوا، یعنی غیر المعلمہ، کیا مقام ہے۔ پھر ارشاد فرماتے ہیں اللہ کی قسم، اور یہ ہمارے لیے ایک درس ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم میری پھوپھی رسن بستہ رہی مگر اس کے باوجود میری پھوپھی کی نماز شب نہ گئی۔ یہ ہمارے لیے پیغام ہے کہ جب تمہاری شہزادی رسن بستہ ہوتے ہوئے نماز شب کو نہ چھوڑے تو غلاموں کا کیا عالم ہونا چاہیے کہ کم سے کم غلاموں سے نماز واجب تو نہیں چھوٹنا چاہیے۔ ہاں جب کوفہ کی سرحدوں میں داخل ہونے کا وقت آیا تو علی کی بیٹی نے شمر ملون سے کہا، اے شمر میں یہ چاہتی ہوں کہ کم سے کم اس مقام پر مجھے چادر عطا کر دے کیونکہ میں کبھی اس کوفے کی شہزادی ہوا کرتی تھی۔ ہاں یہ بھی نہ مانا گیا تو
تو فرمایا کہ ہمیں رات میں داخل کر، اس لیے کہ میں نہیں چاہتی کہ میں کوفے میں بے ردہ داخل ہوں۔ ہاں عزیزوں، آپ اس چیز کا احساس کریں، الفاظ کی ضرورت نہیں ہے، یہ علی کی بیٹی ہیں، یہ رسول کی سگی نواسی ہے، یہ وہ مقدس بیبیاں ہیں کہ جن کے سر کو کبھی سورج نے کھلا نہ دیکھا۔ آج وہ بی بی صدر کوفہ پر کس طرح سے آئی ہے۔ ہاں اس ملعون نے کہا کہ میں یہی چاہتا ہوں کہ تم اسی طریقے سے کوفے میں داخل ہو تاکہ کوفے میں تمہاری تشہیر کی جا سکے۔ جب شہزادی زینب نے یہ سنا تو بیبیوں سے کہا قریب آؤ، میں ان کے حق میں بد دعا کرتی ہوں، تم آمین کہہ دینا۔ ہاں جیسے ہی شہزادی نے ہاتھ بلند کیے، نوک سینہ پر موجود سر حسین پر نظر پڑی، دیکھا سلطان کربلا کی آنکھوں سے آنسو روا ہے۔ ارشاد فرمایا اے بہن بد دعا نہ کرنا ورنہ نانا کی امت ختم ہو جائے گی، میری قربانی کا مقصد فوت ہو جائے گا۔ اے زینب کوفے میں ایسے ہی داخل ہو جاؤ۔ ہاں کس طرح شہزادی داخل ہوئی کوفے میں، بس آخری جملے اور آپ کی زحمت تمام۔ جب اس ملعون کا دربار آیا تو شہزادی کمر تھام کے بیٹھ گئی۔ شام کے دربار میں بھی آسانی سے نہ گئی۔ ہاں دربار میں جانا کتنا مشکل اور سخت تھا۔ میں پڑھ رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، الفاظ کی ضرورت نہیں ہے میرے عزیز، سوچ کے تو دیکھو اپنے اوپر، خالی اپنے گھر کی ایک خاتون پر سوچو۔ یہ تو وہ شہزادی ہے جو علی کی بیٹی ہے، یہ وہ شہزادی ہے جو رسول کی نواسی ہے۔ بس سنیں، کمر تھام کے بیٹھ گئی۔ چوتھے امام زنجیروں اور بیڑیوں کو تھاپے ہوئے قریب آئے، فرمایا پھوپھی اماں یہ آخری مرحلہ ہے، یہ شام کا واقعہ ہے، یہ آخری مرحلہ ہے، شہزادی پھوپھی اماں داخل ہو جائیے۔ ہاں تو شہزادی نے فرمایا ہاں بیٹا ابھی داخل ہو رہی ہوں۔ ہاں شہزادی تھوڑی دیر بیٹھی رہی، پھر یا علی مدد کہہ کر اٹھی، دربار میں داخل ہو گئی۔ آخر وہ کیا بات تھی کہ دربار میں یہ کہہ کر داخل ہوئی؟ تھوڑا وقفہ کیا تو وہ بات کیا تھی؟ وہ بات یہ تھی کہ جب 21 کی صبح جناب امیر دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے تو اپنی اس بیٹی کو قریب بلایا تھا اور کان میں کچھ کہا تھا کہ زینب جب دربار شام آ جائے تو مجھے پکار لینا، میں تمہارے دربار میں لے جاؤں گا۔ ہاں علی کی بیٹی نے نجف سے علی کو پکارا، اے بابا ہمت نہیں ہوتی کہ اتنے لوگوں کے بیچ تمہاری بیٹی بے ردا چلی جائے۔ جب علی آ گئے شہزادی دربار میں داخل ہو گئی۔ لعنت اللہ علی قوم الظالمین، پروردگار اہل بیت کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما۔ پروردگار تجھے شہزادی زینب کی مظلومیت کا واسطہ اسی صدی میں ہم سب کو 12ویں امام کا ظہور دکھا دے۔ پروردگارہ ہمیں ہماری زندگیوں میں ہمارے 12ویں امام کا ظہور دکھا دے۔ پروردگار تجھے شہزادی زینب کے حق کا واسطہ ہم سب کو ہمارے 12ویں امام کا ظہور دکھا دے، اس طرح کہ امام زمانہ ہم سے راضی ہوں۔ پروردگار ہم سب ان کے نزدیک ان کے غلاموں انصاروں میں ہوں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد و آل محمد۔